اور دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ چیئرمین PRA معظم اقبال سپرا کی زیر صدارت اہم اجلاس، ٹیکس خرد برد روکنے کے لیے مانیٹرنگ اور انٹیلیجنس نظام مضبوط بنانے کا فیصلہ، بقایا جات کی وصولی تیز کرنے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت، کمشنر کو اہداف کے حصول کے لیے واضح ٹائم لائن مقرر کرنے کا حکم، سروسز سیکٹر سے حاصل شدہ ریونیو پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ ٹیکس خرد برد روکنے کے لیے مانیٹرنگ اور انٹیلیجنس نظام مضبوط بنانے کا فیصلہ، بقایا جات کی وصولی تیز کرنے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کی ہدایت، کمشنر کو اہداف کے حصول کے لیے واضح ٹائم لائن مقرر کرنے کا حکم۔ رواں مالی سال کے آخری سہ ماہی پنجاب ریونیو اتھارٹی رواں مالی سال کے اہداف کی تکمیل کے لیے متحرک، افسران کو ڈیفالٹر سے واجبات کی ریکوری میں تیزی لانے کا حکم، انفورسمنٹ افسران مقرر کرنے اور رواں مالی سال کے ٹیکس اہداف پورے کرنے کی ہدایت، انفورسمنٹ افسران نا دہندگان کے بینک اکاؤنٹ سے ریکوری سمیت دیگر اقدامات کریں گے۔ رواں مالی سال کا ہدف حاصل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں، PR نے احکامات جاری کر دیے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ رواں مالی سال کے آخری سہ ماہی پنجاب ریونیو اتھارٹی رواں مالی سال کے اہداف کی تکمیل کے لیے متحرک، افسران کو ڈیفالٹر سے واجبات کی ریکوری میں تیزی لانے کا حکم، انفورسمنٹ افسران مقرر کرنے اور رواں مالی سال کے ٹیکس اہداف پورے کرنے کی ہدایت، انفورسمنٹ افسران نا دہندگان کے بینک اکاؤنٹ سے ریکوری سمیت دیگر اقدامات کرے گی۔ رواں مالی سال کا ہدف حاصل کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ جنگ کے بازاروں میں بجلی کے لٹکتے اور بے ہنگم تاروں کی بھرمار، تاجر برادری اور شہریوں کے سروں پر خطرناک خطرات منڈلانے لگے۔ ہائی وولٹیج تاروں کے کھلے جوڑ اور گچھے فیسکو کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ پولز کے ساتھ نصب میٹرز بھی حادثات کو دعوت دینے لگے۔ تاجر کہتے ہیں انتظامیہ کو درخواست کے باوجود کوئی سنوائی نہیں ہوئی، جا بجا لٹکتے تاروں کے سدباب کے لیے فوری اقدامات اٹھائے جائیں۔ فیسکو کی نااہلی، جنگ میں بجلی کے لٹکتے تار تاجروں کے لیے درد سر بن گئے۔ ریل بازار، پھولوں والا چوک، مین بازار سمیت متعدد مارکیٹوں میں بجلی کے تار لٹکتے دکھائی دینے لگے۔ بجلی کے لٹکتے اور گچھے دار تاروں کے باعث متعدد بار شارٹ سرکٹ اور آگ لگنے کے واقعات رپورٹ ہوئے، مگر فیسکو کی روایتی سستی تاحال برقرار ہے۔ تاجروں کی جانب سے فیسکو کو درخواستیں بھی دی گئی، مگر کوئی سنوائی نہیں ہوئی۔ جی سر، یہ یہاں پہ ساری تاریں کھلی پڑی ہوئی ہیں۔ اگلے دن بھی یہاں پہ بچے کو ایک کو کرنٹ لگا، پرسوں رات میں یہاں سے گزر رہا تھا، اندھیرا تھا، لائٹ یہاں پہ نہیں لگی ہوئی، میرا اچانک ہاتھ لگا اور مجھے آہستہ سا کرنٹ لگا، وہ تو اللہ نے بچا لیا۔ پچھلے سال 2 بچوں کو کرنٹ لگا ادھر جنگ شہر میں، وہ فوت ہو گئے تھے۔ تاجروں کا کہنا تھا کہ فیسکو انتظامیہ کو چاہیے کہ بے ہنگم تاروں کو ٹھکانے لگانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ تقریباً اوورآل شہر کی یہی پوزیشن ہے، بازاروں میں محلوں میں جو ہے تاریں لٹک رہی ہیں، جگہ جگہ ویسے جوڑ ننگے ہیں اور کچھ انتظام نہیں ہے۔ اوپر سے بارشوں کا سیزن بھی آگے آئے گا، ابھی بھی بارشیں ہیں، تو وابڈا والوں کو چاہیے کہ اس پہ کام کریں کیونکہ کوئی حادثہ نہ ہو۔ تاجروں اور شہریوں کی جانب سے اعلیٰ حکام سے صورتحال پر نوٹس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ وسیم عزیز، City 41 جنگ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کمشنر مسرت جبی کی زیر صدارت فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس، DG FDA محمد آصف چودھری نے ہاؤسنگ سکیموں کے امور پر بریفنگ دی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ایکشن رپورٹ پیش کی گئی۔ کمشنر نے غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ کمشنر مسرت جبی کی زیر صدارت فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اجلاس، DG FDA محمد آصف چودھری نے ہاؤسنگ سکیموں کے امور پر بریفنگ دی۔ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ایکشن رپورٹ پیش کی گئی۔ کمشنر نے غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف کارروائیاں تیز کرنے کے احکامات بھی جاری کیے۔ تفصیلات جانتے ہیں وقاص احمد سے۔ جی وقاص، بتائیے گا۔ جی بالکل، کمشنر فیصل آباد مسرت جبی کی زیر صدارت فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں DG FDA محمد آصف چودھری کی جانب سے ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے بارے تمام تر اقدامات پر بریفنگ دی گئی ہے۔ اس موقع پر محمد آصف چودھری نے ہاؤسنگ اسکیموں کے نہ صرف مواد پر بریفنگ دی بلکہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ایکشن رپورٹ اجلاس میں پیش کی ہے، جس پر کمشنر فیصل آباد کا یہ کہنا تھا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے ساتھ ساتھ غیر قانونی کمرشلائزیشن کے خلاف بھی کارروائیاں تیز کی جائیں، جبکہ FDA کی طرف سے تعمیر کیے گئے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس بارے بھی اجلاس کو تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ DG FDA محمد آصف چودھری کی جانب سے مالی سال
تجویز کردہ مختلف اسکیموں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. کمشنر ڈیجیٹلائزیشن آنرشپ کلیئرنس مزید اقدامات جو ہے تیز کیے جائے تاکہ شہریوں کو تمام تر سہولیات جو ہے فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے متعلق ایک وزٹ یا ایک کلک پر حاصل ہو سکے. جی شکریہ اپڈیٹ کے لیے. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ چنیوٹ کو محفوظ بنانے کا مشن سیف سٹی پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں داخل، فائنل ٹچ دیا جانے لگا. مختلف مقامات پر جدید کیمروں کی تنصیب کا عمل مکمل. ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا سیف سٹی پروجیکٹ کا وزٹ، عمارت مانیٹرنگ سسٹم اور دیگر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا. بولے سیف سٹی کے قیام سے جرائم کی شرح میں کمی آئے گی. چنیوٹ سیف سٹی پروجیکٹ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. کیمرہ جات مکمل طور پر آپریشنل ہیں. ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا کہنا تھا کہ شہر میں سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ٹریفک قوانین پر مؤثر عمل درآمد کے لیے جدید فیچرز شامل کیے جا رہے ہیں. سیف سٹی کے قیام سے جرائم کی شرح میں مزید کمی ہوگی اور پولیس کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے گی. سیف سٹی جی ہماری پنجاب پولیس کا فیس ہے. وہ ہمیں کرائم پریونشن میں، کرائم ڈیٹیکشن میں، پریڈکٹیو پولیسنگ میں ہیلپ کرتا ہے. نمبر 1 ہماری سپورٹ سیف سٹی ہوتا ہے. سو ہم سارے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس کو لے کے کہ وہ شروع ہو جائے. وزٹ میں نے کیا اس جگہ پہ اور الحمدللہ انفراسٹرکچرل ڈیولپمنٹس تو مکمل ہو گئی ہیں، تو وہ انشاءاللہ 1-2 دن میں شروع ہو جائیں گے. وی آر ویری ہوپ فل کہ جو چنیوٹ کے شہر کو مزید اس کے امن کو قائم دائم رکھنے کے لیے سیف سٹی ہمارا جو ہے وہ بیکن ہاؤس بنے گا. ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف نے مزید کہا، سیف سٹی پروجیکٹ پولیس کا چہرہ، ملزمان کی نشاندہی ہو سکے گی. ڈی پی او ڈاکٹر نوید عاطف کا مزید کہنا تھا کہ سیف سٹی کا نیا جدید سسٹم فعال ہونے سے جرائم کی روک تھام میں مدد ملے گی اور شہری پہلے سے زیادہ خود کو محفوظ تصور کریں گے. کیمرامین محمد اورنگزیب کے ساتھ بابر منیر، سٹی 41 چنیوٹ. قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کے اجلاس کی صدارت پیر اشرف رسول نے کی، جبکہ گورنر سردار سلیم حیدر پہلے ہی اس آرڈیننس کی منظوری دے چکے ہیں. آرڈیننس کے مطابق پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے اور نکاح کے وقت دلہا اور دلہن دونوں کی عمر کم از کم 18 سال ہونا لازمی قرار دی گئی ہے. قانون کے تحت کم عمری کی شادی کو باقاعدہ قابل سزا جرم قرار دیا گیا، جس پر مختلف سزائیں مقرر کی گئی ہیں. کم عمری کا نکاح رجسٹر کرنے والے نکاح خواہ اور رجسٹر کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والوں کو 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. 18 سال سے کم عمر شادی کو زیادتی کے زمرے میں شامل کرتے ہوئے 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا. کم عمر بچوں کو دوسرے صوبے لے جا کر شادی کروانے پر بھی 7 سال قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ کیا جائے گا. سرپرست یا کوئی بھی فرد اگر کم عمری کی شادی کروانے کی کوشش کرے تو 2 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. آرڈیننس میں واضح کیا گیا ہے کہ نکاح رجسٹرار، والدین اور دیگر متعلقہ افراد بھی لاپرواہی کی صورت میں قانون کی زد میں آئیں گے. کمیٹی کے منظوری کے بعد آرڈیننس کو باقاعدہ منظوری کے لیے ایوان میں پیش کیا جائے گا، جہاں سے منظوری کے بعد یہ قانون کی شکل اختیار کر لے گا. آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب میں 18 سال سے کم عمر بچوں کی شادی نہیں ہو سکے گی. دلہا اور دلہن کی کم عمر 18 سال ہونا لازمی قرار. نکاح خواہ کو کم از کم 1 سال قید اور 1 لاکھ جرمانہ ہوگا. کم عمر بچے یا بچی سے شادی کرنے والوں کو 3 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ ہوگا. دوسرے صوبے میں لے جا کر شادی کرنے والوں کو 7 سال قید اور 10 لاکھ کا جرمانہ ہوگا. شادی کو زیادتی کے زمرے میں شمار کیا جائے گا. قائمہ کمیٹی میں آرڈیننس منظور. قائمہ کمیٹی برائے لوکل گورنمنٹ کے اجلاس کی صدارت پیر اشرف رسول نے کی، جبکہ گورنر سردار سلیم حیدر پہلے ہی اس آرڈیننس کی منظوری دے چکے ہیں. ناظرین، آپ کو بتائیں کہ غذائی شعبہ بازوں اور سہولت کاروں کی نشاندہی لازمی قرار. ڈیپٹی کمشنر کی نمبرداروں کو ملاوٹ مافیا کے خلاف متحرک رہنے کی ہدایت. نمبردار علاقے میں تیار، سپلائی اور فروخت ہونے والی خوراک کی معلومات فوڈ اتھارٹی کو دے گا. دیہی علاقوں میں کریک ڈاؤن، ملاوٹ مافیا کے نیٹ ورک کی شناخت اور ٹریکنگ تیز. ولیج آفیسرز کو غیر قانونی سرگرمی کی رپورٹ انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹی کو دینے کا حکم. غفلت کے مرتکب نمبرداروں کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. ڈی جی فوڈ اتھارٹی کا کہنا تھا کہ غذائی دہشت گرد ہمارا ہدف نو کمپرومائز پالیسی نافذ ہے. فوڈ کرائم میں ملوث عناصر کو نشان عبرت بنا کر دم لیں گے. واسا پنجاب میں ریسورس ڈائریکٹوریٹ کا قیام. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ریسورس کی تعیناتی کی جائے گی.
डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर्स रिसोर्स डायरेक्टोरेट में शामिल किए जाएंगे। रिसोर्स डायरेक्टोरेट वासा के असासों और रेवेन्यू ज़राए के इंतजामी अमूर देखेगा। डीजी वासा को एजेंसियों की कारकर्दगी की जांच यकीनी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग कहते हैं शहरियों की शिकायत को फौरी हल किया जाए। तमाम अजला में फील्ड ऑपरेशंस के लिए बड़े पैमाने पर वासा मशीनरी मुहैया की जा रही है। तमाम वासा एजेंसीज की कारकर्दगी की जांच यकीनी बनाई जाए। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर्स रिसोर्स डायरेक्टोरेट में शामिल किए जाएंगे। रिसोर्स डायरेक्टोरेट वासा के असासों और रेवेन्यू ज़राए के इंतजामी अमूर देखेगा। डीजी वासा को एजेंसीज की कारकर्दगी की जांच यकीनी बनाने की हिदायत। सेक्रेटरी हाउसिंग कहते हैं शहरियों की शिकायत को फौरी हल किया जाए। डीसी फैसलाबाद नदीम नासिर को ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की दे दी गई है। महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको बताते चलें कि डीसी फैसलाबाद नदीम नासिर को ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की दे दी गई है। महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डीसी फैसलाबाद नदीम नासिर को ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की मिल गई है। महकमा सर्विसेज ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको एक बार फिर अपडेट करते चलें कि डीसी फैसलाबाद नदीम नासिर को ग्रेड 19 में रेगुलर तरक्की दे दी गई है। खबर का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि महकमा लाइफ स्टॉक का टोबा टैक्सी में मवेशी पाल किसानों की सहूलत के लिए अहम इकदाम। ग्रेजुएट्स को इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत भर्ती करने का आगाज कर दिया गया। प्रोग्राम के तहत तरबियत याफ्ता इंटर्न फील्ड में जाकर किसानों को मवेशियों की देखभाल, बीमारियों से बचाव और जदीद तरीक़ाकार से आगाही फराहम करेंगे। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद आलम शेर से। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में महकमे लाइफ स्टॉक की जानिब से मवेशी पाल किसानों की रहनुमाई के लिए 10 डीवीएम डॉक्टर्स को इंटर्नशिप पर रखने का आगाज़ बनाया गया है, जिसकी ऑनलाइन अप्लाई की तारीख 31 अप्रैल है। मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर उमर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कितने डॉक्टर्स को आप इंटर्नशिप पर रखने जा रहे हैं और इनको मंथली स्टाइपेंड क्या दिया जाएगा? जी बिल्कुल, जो लोग अभी पास आउट हुए हैं फ्रेश, उनकी माशी बेहतरी के लिए और उनको फील्ड का तजर्बा देने के लिए ये महकमा लाइफ स्टॉक ने इंटर्नशिप का आगाज़ किया है, जिसका इश्तिहार जो है वो दे दिया गया है। इसमें अप्लाई करने की 30 तारीख है। तो जो भी हमारे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, ये पैरावेट्स हैं, वो सोशल मीडिया जो फोरम्स हैं उन पर भी इश्तिहार मौजूद है, वेबसाइट का लिंक भी मौजूद है, वहाँ जाके वो 30 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो वेटनेरियन है उसके लिए उम्र की हद 25 साल है और जो पैरावेट है उसके लिए उम्र की हद जो है 20 साल है। तो ये अभी आप अप्लाई करें। इसमें जो वेटनेरियन है उसको 60,000 स्टाइपन माहाना और जो पैरावेट है उसको 40,000 रुपया स्टाइपन माहाना मिलेगा और ये इंटर्नशिप 1 साल के लिए होगी। इससे जो ना सिर्फ जो मवेशी पाल हजरात हैं उनका फ़ायदा होगा, बल्कि जो हमारे वेटनेरियंस हैं और पैरावेट्स हैं उनको भी माशी हालत भी बेहतर होगी और उनको तजर्बा भी हासिल होगा। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को भी मुआशी हालात ठीक करने के लिए उन्हें इंटर्नशिप पर रखा जा रहा है। मंथली 40 से 60 हज़ार के दरमियान इंटर्नशिप्स के स्टाइपेंड दिया जाएगा। इससे मवेशी पाल किसानों को भी फ़ायदा होगा, वो फील्ड में जाकर किसानों को मुफीद मशवरे देंगे और उनकी रहनुमाई करेंगे। जी शुक्रिया अपडेट के लिए आलम।